صفحہ نمبر 344، سورہ النمل، آیت نمبر 45۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا الی سمودا سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی صالحہ صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، فَإِذَا هُمْ پس تب وہ فریقانی دو گروہ، یختصمون جھگڑا کرنے لگے۔ قالا کہا صالح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، لما کیوں، تستعجلون تم جلدی کرتے ہو، بالسیئہ برائی کی، برے کام کی، قبل اس سے قبل الحسنہ کے اچھے کام ہوں، لولا کیوں نہیں، تستغفرون اللہ تم استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالو وہ کہنے لگے، وہ جو سمود والے تھے، قالو طینا کہ ہم منحوس خیال کرتے ہیں بگا تم کو، وبمن معک جو تیرے ساتھ ہیں۔ قالا کہا صالح علیہ السلام نے، طائرکم تمہاری نحوست عند اللہ اللہ کے پاس ہے، بل انتم بلکہ تم قوم تفتنون قوم ہو آزمائی جانے والی، ایسی قوم ہو تفتنون جو آزمائے جا رہے ہو۔ وکانا اور تھے فی المدینہ شہر میں، تسعۃ نو رہتن شخص، یفسدون وہ فساد کرتے تھے، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون نہیں وہ اصلاح کرتے تھے۔ قالو وہ سب وہ نو کہنے لگے، قالو وہ جو پیچھے نو آدمی، وہ قالو وہ کہنے لگے، تقاسموا باللہ تم سب قسمیں کھاؤ اللہ تعالیٰ کی، لنبیتنہ ضرور ہم شب خون ماریں گے اس پر، واہلہ اور اس کے اہل پر، گھر والوں پر، ثم پھر لنقولن البتہ ہم کہیں گے، لیولیہ اس کے والی سے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ما شہیدنا نہیں ہم حاضر تھے، مہلکا ان کی ہلاکت کے وقت، اہلہ اور اس کے گھر والوں کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا اور ان نے تدبیر کی، چال چلی چال چلنا، وَمَكَرْنَا اور ہم نے تدبیر کی، مکرن ایک تدبیر کرنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اب صالح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کافی دفعہ پڑھا، اور پچھلی صورت کے اندر ہم نے پڑھا صالح علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی، جیسے میں نے ہم نے پیچھے پڑھا بھی، اور یہ ایک بڑی تنومند اور بڑی مضبوط بڑے اونچے قد کے لوگ تھے، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر وہاں پر گھر بنایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی کہ جو عام گھر ہوتے تھے وہ ان کی عمر سے پہلے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے تو ہے نا کہ ہم ایک مکان بناتا ہے اور اس کی نسلیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ مکان اتنے مضبوط بنانے کے باوجود وہ مکان بسیدہ ہو جاتے تھے، وہ ان کی عمریں ختم نہ ہوتی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ اور اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ لوگوں کو پکارنا، اوروں کو ان کا حاجت روا مشکل کشائی کے لیے بلانا شروع کر دیا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب صالح علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ فرما رہے تھے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ان میں دو گروہ ہو گئے۔ جب کہا دو گروہ، ایک اللہ والا اور ایک اللہ کے مخالف، ہر وقت ایسے ہوتا ہے، ہر دور میں ایسے ہوتا ہے۔ تب کے دور کی بات ہے، دو گروہ بن گئے، اس کے بعد جس نبی نے دعوت دی اللہ کی، دو گروہ بن گئے، ایک اللہ والا اور اس کے مخالف۔ اس سے اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی جب آپ نے دعوت دی، دو گروہ بن گئے، ایک اللہ والے اس کے مخالف، اور آج بھی جب کسی کو دین کی بات بتلاتے ہیں تو دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کی بات مانتے ہیں، حدیث کی بات مانتے ہیں، اور جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اور جو صحابہ کرام کی زندگی، ان کا قول، ان کا فعل ہمارے سامنے آئے گا، ہم
اس پہ عمل کریں گے، ایک گروہ یہ بن جاتا ہے اور ایک گروہ وہ بن جاتا ہے جو کہتا نہیں ہم جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کو ہم نے امام مانا، جس کو ہم نے پیشوا مانا، جس کی ہم نے بیعت کر لی، ہم اس کی بات مانیں گے، چاہے وہ حدیث کے ساتھ ٹکرائے یا نہ ٹکرائے، ہم اس کی بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہی ہے، دو گروہ بن گئے، یا ایک قرآن و حدیث والے، ایک اس کے مخالف۔ تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو گروہ بن گئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ کہنے لگے صالح علیہ السلام، جب انہوں نے کہا، جب تبلیغ کی انہوں نے حد کر دی سمجھانے کی، وہ کہنے لگے کہ صالح اگر تو سچا نبی ہے تو اللہ کا عذاب لے آ، کیوں نہیں لے کر آتا؟ تو صالح پیچھے پڑھ کر ہم آئے ہیں، تو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم جلدی کرتے ہو عذاب کی، وہ تم اچھی چیز مانگو حسنا، اچھے وقت سے پہلے تم عذاب مانگ رہے ہو، تمہیں چاہیے تھا لولا تستغفرون اللہ، وہ تم عذاب مانگ رہے ہو، تمہیں چاہیے تھا تم اللہ سے استغفار کرتے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہم بھول گئے، ہم نے غلط کام کر لیا، تمہیں چاہیے تھا اللہ سے استغفار کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جاتا، لیکن تم نے کیا کر دیا، تم الٹا عذاب مانگ رہے ہو۔ یہی وہ بات اللہ کی، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، یہ ہر واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، ان کے صحابہ کرام کو یہ حوصلہ دینے کے لیے یہ واقعات اللہ نے اپنے قرآن میں اتارے کہ ان کو پڑھو۔ آپ کے ساتھ جو پریشر مکہ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا، جو ان کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی عذاب مانگتے تھے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے تم بھی عذاب لے کر آ جاؤ، اے محمد تم سچے ہو، وہی جو الفاظ ان کے تھے یہ الفاظ ان کے ہیں۔ قالوا طیرنا بکا، وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ طائر، یہ طیرنا طائر سے ہے، پرندے کو طائر کہتے ہیں، یعنی وہ جو تھے نا مشرکین مکہ اور جو پہلے بھی لوگ تھے، وہ پرندے کا آنا، پرندے کا بولنا، وہ گھر سے نکلنے لگے ہیں، پرندہ آ رہا ہے اس نے بول دیا، وہ کہتے ہیں نحوست ہو گئی، پرندہ آ رہا ہے، پرندہ بائیں طرف مڑ گیا، بجائے دائیں طرف مڑنے کے، کہتے ہیں نحوست ہو گئی، یعنی وہ ہر چیز کو نحوست سمجھتے تھے۔ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، قالوا طیرنا بکا، کہ صالح ہم تجھے منحوس نعوذ باللہ خیال کرتے ہیں، وہ بھی ماں کو جو تیرے ساتھی ان کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ قالوا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، وہ صالح علیہ السلام کہنے لگے تمہاری جو بدبختی وہ اللہ کے پاس ہے، تم مجھے منحوس خیال کرتے ہو۔ یعنی وہ انہوں نے کرنے تھا، جب وہ صالح علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ وہ جب دعوت کی، ان کو دعوت دی اسلام کی، تو وہ جب نہ مانا تو اللہ کا عذاب آیا۔ کبھی ان کے پر جیسے ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے، نبی نے جب دعوت دی لوگوں نے نہ مانا، اللہ کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے ہیں، کبھی بھوک کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا عذاب آتا رہا۔ وہ کہنے لگے تو جب سے آیا ہے صالح، اس وقت سے ہم اللہ کی ہمارے اوپر عذاب آ رہے طرح طرح کے، تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے کبھی ہم پر کچھ ہوا نہیں تھا، ہم اتنے مضبوط قوم تھے، خوشحال قوم تھے، تو جب سے آیا ہے کہ بارشیں زیادہ ہو گئی، بارشیں کم ہو گئی، زلزلے آنے لگ پڑے، اور یہ ہر چیز کی کمی کبھی زیادہ ہونے لگ پڑی ہے۔ یا جب سے تو آیا ہے ہمارے گھروں کے اندر دو گروہ بن گئے ہیں، دو جماعتیں بن گئی ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی اپنا باپ خامن سے، ایسے ہر گھر کے اندر ایک جھگڑا شروع ہو گیا، تیرے آنے سے ایک فساد برپا ہو گیا ہے، ہم تجھے منحوس خیال کرتے ہیں، ایسا تو کیا کر رہا ہے؟ تو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو تم میرے بارے میں سوچتے ہو تمہاری یہ بدبختی ہے، یہ اللہ کے پاس، اللہ کو معلوم ہے تم کتنے بدبخت ہو، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم آزمائے جانے والے ہو، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کیا، میں تجھے بتلانے آیا ہوں، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، 9 لوگ تھے، راہدین یعنی وہ سردار لوگ تھے، فرمایا کہ یہ فسادی لوگ تھے، یہ لوگ تھے، ان کے پیچھے لوگ چل رہے تھے، وہ جو لوگ بات کہتے لوگ مانتے تھے، ان کی بات ٹال سکتے نہیں تھے، جو انہوں نے بات کر دی، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا، جو انہوں نے کہہ دیا، لوگ اس کے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن گاؤں میں چلے جو کہیں دور دیہاتوں میں چلے ایسے ہی ہوتا ہے، جو سردار نے کہہ دیا جی تو نے ووٹ کس کو دینا، جی جتنے سا سردار دے گا ووٹ اسے انہوں نے دینا، جو سردار نے کہہ دیا اس نے ویسے ہی کرنا ہے، سردار نے جس کو بارے میں اچھا فیصلہ کر دیا، برا فیصلہ کر دیا، جو کہہ دیا ویسے ہی ہوگا۔ ہمارے کو عزیز حیدرآباد میں رہتے ہیں، وہ کہتے جی 50 سال ہو گئے ہیں، سردار کی اجازت بغیر ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے، اگر ہم اس کی اجازت کا اپنا ایک گھر بناتے ہیں نا، مقام بناتے ہیں، ایک کمرہ کھڑا کرتے ہیں، سردار کے آدمی آتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں آ کر،
सरदार से पहले पूछते हैं जाकर, जी हमें अपना घर बनाना है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, सरदार ज़्यादा देते हैं, हम अपना घर बनाते हैं। ये मामला वहाँ का, यदि पूरी ज़िंदगी गुजर गई ऐसे ही तो कोई दूसरी मंजिल भी बना सकता, जितने जो बनाओ जगह खुली है वहाँ पर, यानी उसके बगैर पक्के मकान को बना सकता। ऐसे हैदराबाद के अंदर टंडो आदम वहाँ पर टंडो चलते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो यानी उसकी मर्जी के बगैर कहते हैं हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। सरदार ने कह दिया वोट इसको देना, उसको वोट देना, किसी की क्या मजाल कोई हिल जाए। वही 9 सरदार थे उस साले सब कौम के अंदर, जो वो कहते थे वही होना था। यानी वो कितने फसादी हो गए, कितने बुरे हो गए, उनका कितना असर होगा कि अल्लाह ताला उनका जिक्र कर रहे हैं कि 9 लोग थे फसाद बर्बाद करने वाले, वो इस्लाह करने वाले नहीं थे। क़ालू तक़ासम बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु वहदहु सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिहि मा शहीदना महलिका अहलिहि व इन्ना लसादिकून। वो आपस में कहने लगे तुम सब मिलके कसमें खाओ, हम मिलकर शब खून मारेंगे, इस पर भी साले सलाम पर भी और इसकी घर वालों पर भी, हम इनको हलाक कर देंगे। और हम जब लोग पूछेंगे हम कहेंगे हम तो मौजूद ही नहीं थे। ये अल्लाह के नबी को बताया जा रहा है। क्यों? जब अल्लाह के नबी हिजरत करने, जब आप मुशरिकीन मक्का ने आप पर हमला करना चाहा, आपको हिजरत करने से पहले उन्होंने इरादा किया कि ये मोहम्मद की तो हमसे काबू आ ही नहीं रहा, इसके दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं, इसका असर बढ़ रहा है, हमारी चुतराहट खतरे बढ़ रही है। ऐसा करते हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा जी क्या करें, एक ने कहा इसको यहाँ जला वतन कर दो, ये जहाँ से चला जाए तो जो मर्जी करता फिरे। शैतान भी था बीच में, वो बड़ा एक नेक आदमी बनकर आया था, वो कहने लगा नहीं, अगर वो मोहम्मद यहाँ से चला गया ना, वो जाकर अपने साथी बना लेगा, उसकी जुबान में तसीर है, फिर वो वापस पलटेगा, तुम पर हमला कर देगा, उसको जाने मत दो। दूसरा कहने लगा उसको हम जकड़ लेते हैं जंजीरों के साथ, ऐसे ही मर जाएगा नौज़ुबिल्लाह और जान छूट जाएगी। वो कहने लगा नहीं, तुम उसके साथी को नहीं जानते, वो उसको छुड़ा लेंगे। अबू जहल कहने लगा मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि हम सब कबीले वालों में से एक एक बंदा इकट्ठा करते हैं, वो सब मिलकर रात के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, और कत्ल करने के बाद हमसे जब पूछेंगे हम कहेंगे हमको पता ही नहीं, और अबू तालिब हमसे क्या कर लेगा, दियत मांगे, दियत हम दे देंगे। उन्होंने ऐसे ही किया। अबू जहल ने उन्होंने प्रोग्राम बनाया और सब लोगों को इकट्ठा किया, एक हर कबीले में से एक आदमी इकट्ठा किया और आपकी गल का मुहासरा कर लिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले, जैसे हमने पीछे पढ़ा, आपने वो कंकरियों की मुट्ठी उठाई, फेंकी, उनको पता ना चला, अल्लाह ने उनकी आंखें अंधी कर दी, आप बाहर निकल गए, अली को बिस्तर पे सला दिया। फिर वो सारी पहरे देते रहे, सुबह देखा अली सोए हुए हैं, वो अपने को भी ये हमारे साथ क्या हो गया। यानी अल्लाह के नबी ने, वो अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद की, लेकिन अल्लाह के नबी को बतलाया जा रहा है कि आपसे पहले साले के साथ भी ऐसे हुआ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, साले के साथ आपके पर नबी जो गुजरा उनके साथ ऐसे वाक़या हुआ। अल्लाह के नबी को सलाह दिया जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हर दौर में ऐसा होता रहा है। उनके साथ हुआ, अल्लाह ने उनको बचा लिया, आपके साथ भी हुआ, अल्लाह ने आपको बचा लिया। तो वो उन्होंने किया कि हम ऐसा करेंगे, व इन्ना साथ हम सच्चे ही रहेंगे, हमें कोई झूठा कह नहीं सकता, हमें क्या पता नहीं किसने मारा किसने कहा। ये ऊँटनी को कत्ल करने का, ऊँटनी को कूंचे काट देना, उसके बाद का वाक़या है। ऊँटनी गायब हो गई, अल्लाह सल्लल्लाहु ने कहा 3 दिन की मोहलत तुम्हारे पास है, अब तुम देखो तुम्हारा क्या होता है। उन्होंने कहा लावी वो तो काम हो गया, अब साले हमें फिर धमकी दे रहा है, ऐसा करते हैं अब रात को इसका भी खत्म करते हैं, साले को भी। ऊँटनी को कौंचे काट दी, वो निकल गई, कि अब साले को भी काम खत्म करते हैं ताकि ये काम ही खत्म हो जाए, ये फितना ही खत्म हो जाए नाउज़ुबिल्लाह। और इरादा बनाया कि हम ऐसा करेंगे, हर कबीले में से एक आदमी उनको कत्ल कर देगा, उसका जिक्र किया जा रहा है। वह मकरू मकर मकरना मकर वहम यशरून, अल्लाह फरमाता है उन्होंने तदबीर की, उन्होंने मकर किया और उनके जवाब में अल्लाह ने भी तदबीर की। और फरमाया कि जो हमने तदबीर की ला यशऊरून, उनको शऊर ही था, हम क्या सोचने वाले, हम क्या करने वाले हैं, उनको पता ही ना था। फिर हमने जो किया वो हमने पीछे पड़ा, उनके साथ क्या हुआ, अल्लाह ने को तबाह बर्बाद कर दिया। साले साम बच कर निकल गए, ऐसा जल्जला आया कि वो नेस्त नबूद हो गए, वो बड़े बड़े घर थे वो तबाह बर्बाद हो गए, खंडरात दिल हो गए। अल्लाह के नबी जब तबूक जाते थे तो कहते थे यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर मत ठहरो, कहीं तुम पर अल्लाह का अज़ाब ना जाए। उनका हर घर इबरत का निशान बन गया। और मक्का के मुशरिक समझाया जा रहा है, मुशरिकीन मक्का, देखो तुम्हारे पास है वो इलाका, तुम वहां से गुजरते हो, तिजारत करते हो, देखो उनका क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के नबी को उस वक्त मुखालफत की। अब तुम मेरे नबी की मुखालफत कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम भी ऐसे होगा, समझ जाओ, बाज आ जाओ, वरना तैयार हो जो उस अंजाम के लिए। और जो समझ गए बच गए, जो ना समझे वो ज़िल्ल रुसवा हो गए। सदक अल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ ارسلنا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا إِلَى ثَمُودَ الی سمود ثمود کی طرف سمود کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا اخاہم صالحا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو فَإِذَا هُمْ فَإِذَا هُمْ بس اس وقت وہ پس اس وقت وہ فریقان دو گروہوں میں بٹ گئے دو گروہوں میں بٹ گئے یختصمون یختصمون آپس میں جھگڑنے لگے آپس میں جھگڑنے لگے قال قال صالح علیہ السلام فرمانے لگے صالح علیہ السلام فرمانے لگے یا قومی یا قومی اے میری قوم اے میری قوم لم تستعجلون بالسیئہ لما تستعجلون بالسیئہ برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو اس برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ قبل الحسنہ نیکی سے پہلے نیکی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں تم اللہ سے استغفار کرتے کیوں نہیں تم اللہ سے استغفار کرتے لعلکم ترحمون لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جاتا تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالوا طیرنا بک قالوا طیرنا بکا وہ کہنے لگے ہم آپ کو منحوس خیال کرتے ہیں وہ کہنے لگے ہم آپ کو منحوس خیال کرتے ہیں وبمن معک وبمن معک اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی قال قال صالح علیہ السلام فرمانے لگے صالح علیہ السلام فرمانے لگے طائرکم عند اللہ طائرکم عند اللہ تمہاری نحوست اللہ کے ہاں ہے تمہاری نحوست اللہ کے ہاں ہے بل انتم بل انتم بلکہ ہو تم بلکہ ہو تم قوم ایسے لوگ تفتنون تفتانون فتنہ میں پڑے ہوئے فتنہ میں پڑے ہوئے وکان فی المدینہ وکان فی المدینہ اور شہر میں تھے اور شہر میں تھے تسعۃ رہط 9 رہط 9 سردار 9 سردار یفسدون فی الارض یفسدون فی الارض جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے جو زمین فساد کرتے تھے ولا یصلحون ولا یصلحون اور وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے اور وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے قالوا وہ سردار کہنے لگے وہ سردار کہنے لگے قاسموا باللہ تقاسموا باللہ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ لنبیتنہ لنبیتنہ البتہ ہم ضرور اس کے گھر پہ چھاپا ماریں گے البتہ ضرور ہم اس کے گھر میں چھاپا ماریں گے وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر اس کے گھر والوں پر ثم پھر لَنَقُولَنَّ لنقولن ضرور کہیں گے ضرور کہیں گے لِوَلِيِّهِ لِوَلِيِّهِ اس کے وارثوں سے اس کے وارثوں سے مَا شَهِدْنَا ما شہیدنا نہیں ہم موجود تھے نہیں ہم موجود تھے مَهْلِكَ أَهْلِهِ مہلک اہلہ اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت اِنَّا لَصَادِقُونَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں وہ یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ان نے خفیہ تدبیر کی وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا اور يَشْعُرُونَ وہ شعور نہیں رکھتے تھے اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے